اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ پاور دیا گیا ہے کہ ساری مخلوق کی آوازیں وہ 3 چیزیں سن لیتی ہیں۔ بڑی امیزنگ حدیث ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جنت سنتی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جنت سنتی ہے، آگ یعنی دوزخ وہ بھی سنتی ہے، اور فرشتہ جو میرے قریب رہتا ہے وہ بھی تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ جو روضہ رسول پہ فرشتہ موجود ہے وہ بھی ساری مخلوق کی آواز سنتا ہے۔ لسننگ پاور دیکھیے، ناٹ اونلی دا ہیومن بینگز، صرف انسانوں کی نہیں، تمام مخلوق کی آوازیں یہ تینوں چیزیں سنتی ہیں۔ اب ذرا حدیث کا اگلا پارٹ سنیے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ عز و جل اس کو میرے اندر رہائش عطا فرما دے۔ جب جنت کا ہم سوال کریں تو جنت بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، تو جنت مانگا کرو، جنت کا سوال کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں بار بار جنت کی التجا کیا کریں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دے، تو دوزخ کہتی ہے اے اللہ مجھ سے اس کو پناہ دے دے۔ جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میرے سر پر یعنی نبی پاک کے قریب رہنے والا فرشتہ عرض کرتا ہے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فلاں ہے، حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ آقا فرماتے پس اسے جواب مرحمت فرمایا جاتا ہے۔ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اور اس کے فرشتے 1000 مرتبہ اس پر درود بھیجیں گے اور آگ اس کے جسم کو نہ چھوئے گی۔ ایک حدیث ہے اور کتنے سارے مدنی پھول ہیں۔ جنت کا سوال کرنے کی ترغیب ہے، جہنم سے پناہ مانگنے کی ترغیب ہے، اور درود پڑھنے والے کو کیسا اجر ہے۔ ساری برکتیں ایک طرف، مجھے ایک بات بتاؤ، جس سے آپ کو بڑا پیار ہو، بڑی رسپیکٹ ہو، جس سے بڑی محبت ہو، اور آپ کا ذکر جب اس کے پاس کیا جائے آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پیر و مرشد ہوں گے، ماشاءاللہ بیٹھے لوگ، آپ کو کوئی آ کر کہیں کہ آپ کے پیر و مرشد کے پاس آپ کا نام لیا گیا، کتنا اچھا لگے گا۔ جس استاد سے بڑی محبت ہو، جس پرسنالٹی سے بڑی رسپیکٹ کرتے ہو، آپ کو کوئی کہے یار آپ کا ذکر ان کے پاس ہو رہا تھا، آپ کہیں گے یار واقعی میرا ذکر ان کے پاس ہو رہا تھا، سچ بتاؤ، اچھا بتاؤ تو اسی کیا بات ہوئی، مجھے بتانا ذرا۔ اچھا لگتا ہے، بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ بتائیے ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ وہ یہاں درود پڑھے، ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے۔ دربار رسالت میں حاضری کا گویا یہ پاس ہے ہمارے پاس، جتنی بار، اچھا ایسا بھی نہیں 100 بار پڑھیں تو 1 بار نام لے گا، آپ 100 بار درود پڑھیں فرشتہ 100 بار بارگاہ رسالت میں نام پیش کرے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزانہ سینکڑوں بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ آج فضول باتوں کے لیے وقت ہے لوگوں کے پاس، سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گزار دیں گے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ کوشش کیجئے کہ کثرت کے ساتھ ہو سکے تو روزانہ سینکڑوں بار، آسان ہے درود پاک پڑھنا، ذرا مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کتنی دیر لگتی ہے؟ 100 بار پڑھیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو کوشش کریں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اور جب جب موقع ملے اللہ سے جنت کا سوال کریں۔ اور سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں رب سے مانگنا ہی ہے تو جنت الفردوس کا سوال کریں جو سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ عاشورہ کا دن جو ہے 10 محرم الحرام، یاد رہے
کہ ہسٹری آف یونیورس میں، اس کائنات کی ہسٹری میں اگر موسٹ امپورٹنٹ ڈیز کی لسٹ بنائی جائے تو اس میں سے ایک دن عاشورہ کا بھی ہے۔ بہت بڑے بڑے ہسٹوریکل جو واقعات ہوئے وہ عاشورہ ہی کے دن، یعنی 10 محرم الحرام کو ہوئے۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پہلا انسان اس دنیا میں جس کی تخلیق کی گئی وہ 10 محرم الحرام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام۔ انہیں جنت میں جس دن داخل کیا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام۔ یاد رہے عاشورہ کا ہی دن تھا کہ جس دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج اور ستارے یہ سب جو بنائے گئے یہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ دنیا میں سب سے پہلی بارش جس دن نازل ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ اچھا جناب، پھر اسی طرح حضرت ابراہیم جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کی ولادت بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ نمرود کی آگ سے جو نجات ملی وہ دن بھی 10 محرم الحرام ہی کا تھا۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو فرعون سے نجات ملی، اس کا لشکر جو دریائے نیل میں غرق ہوا وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی ولادت بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ آسمانوں کی طرف جب انہیں اٹھایا گیا وہ بھی دن 10 محرم الحرام تھا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ کوہ جودی پر آ کر ٹھہری تھی۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا، ان کو ایک عظیم حکومت جو عطا کی گئی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا جو ضعف، کمزوری جو تھی وہ دور ہونے کا دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بڑا صبر کیا، بڑی تکلیفیں سہی۔ جس دن آپ کی مصیبتوں کو دور کیا گیا، تکلیف کو رفع کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ اسی دن کا روزہ پہلے کی امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہا گیا کہ رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، بعد میں وہ منسوخ کیا گیا اور رمضان کے روزے آ گئے۔ اتنا امپورٹنٹ ڈے ہے، مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے واقعی بڑے تاریخی واقعات ہیں، لیکن اس واقعے نے اس کائنات کو ہلا کے رکھ دیا۔ رہتی دنیا کے لیے ایک ایسی مثال بن گیا وہ واقعہ، ظلم و جفا کی ایک ایسی آندھی چلائی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیاروں، آپ کی آل اور آپ کے نواسوں کے ساتھ جو کیا گیا کربلا کے میدان میں کہ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اور جس بات پر زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ سب کچھ کرنے والے بھی جو تھے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو نبی پاک ہی کا امتی کہنے والے تھے، اور انہوں نے آقا کی آل کے ساتھ ایسا کیا۔ وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ آج شب عاشور ہے، ہم بڑی زبردست لائٹوں میں سکون سے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر بعد اذان عشاء ہوگی، ہم نماز پڑھیں گے، شاید لنگر بھی کھائیں گے، گھر جا کے سو جائیں گے۔ تصور کیجئے تقریباً 1380 سال پہلے کربلا کے تپتے ریگستان پر بھی یہ رات آئی تھی۔ اس رات کیا ہوا تھا، اور اس رات سے پہلے کا سینیریو کیا تھا، کس طرح یہ قافلہ وہاں پہنچا تھا، اور کس تکلیف میں وہ رات گزاری تھی۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ آج میری اور آپ کی فیملی ساتھ ہو، اور ہماری فیملی کے ساتھ کوئی چھوٹی سی ڈیفیکلٹی آ جائے، ہم کہتے ہیں یار مجھ پر آ جائے غم نہیں ہے، بچوں پر، فیملی پر کوئی تکلیف نہ آئے۔ ہم اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو ہمیشہ کمفرٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دینا بھی چاہیے۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، ان کو ٹیک کیئر کریں، مگر وہ بھی تو ایک فیملی تھی نا، اور وہ فیملی کتنی اعلیٰ، عرفہ اور کس مرتبے والی فیملی تھی۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب تک یہ بات سمجھ نہیں آئے گی نا کہ یہ واقعہ جن لوگوں کے ساتھ ہوا تھا ان کا سٹیٹس کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، ان کا مقام کیا تھا، تب تک اس ظلم کی شدت کا اندازہ نہیں ہوگا، تب تک اس واقعے کی جو شدت ہے اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ یہ کون لوگ تھے؟ اللہ اکبر،
نواسۂ رسول امام حسن اور امام حسین وہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ آقا فرماتے کہ یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، میرے یہ دونوں بیٹے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جنتی کہہ دینا ہی بہت تھا، ہے جس کو جنتی کہا گیا، نبی پاک کی زبان سے جس کے لیے جنتی نکلا وہ بڑی بات ہے۔ صرف جنتی نہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، امام حسین کے بارے میں آتا ہے، آقا فرماتے حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ نبی پاک کے امام حسین اور امام حسن کا ایک بڑا کمال کا ایک لقب ہے، بہت سارے القاب بڑے بڑے بزرگوں کو ملے مگر یہ لقب کسی اور کو نہ ملا، اور وہ یہ ہے راکب دوش مصطفیٰ۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ کمال کی بات ہے۔ راکب کس کو کہتے ہیں؟ راکب کہتے سواری کرنے والے کو، سوار کو، ٹھیک ہے۔ دوش کہتے کاندھوں کو، یعنی نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والے۔ ایک بار نبی پاک امام حسن کو کاندھے پر اٹھا کے کہیں جا رہے تھے تو ایک صحابی رسول نے بڑے پیار سے کہا، حضور اے برخوردار تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ بڑا پیار سے نبی پاک کے کاندھوں پر تھے کہ برخوردار تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ نبی پاک نے بڑی محبت سے فرمایا، یہ بھی تو کہو سوار کتنا اچھا ہے۔ لک ایٹ دا لو، لک ایٹ انٹریکشن کیسا تھا، پیار کیسا تھا، محبت کیسی تھی۔ امام حسین کی سٹارٹنگ سنو، آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور ایک اور بڑی یونیک بات شاید آپ کو پہلے نہ سنی ہو، امام حسن اور امام حسین وہ ہیں کہ ان کا جو دوسری زبان میں لفظ جو نام بنتا ہے وہ شبیر اور شبر بنتا ہے، مگر یہ جو نام تھے نا حسن اور حسین، آج ایک بڑا یونیک معاملہ چل رہا ہے، چلے لگے ہاں تو اس پر بھی کچھ بات کر لیں کہ لوگوں میں کمپٹیشن چلا ہوا ہے کہ یار بچے کا نام جب بھی رکھیں نا تو ایسا رکھیں جو پورے خاندان میں کسی کا نہ ہو۔ اب یہ یونیکنیس کے چکر میں ایسی بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، اور جناب کبھی غیر مسلموں والے نام رکھ لیتے ہیں، کبھی ایسا نام رکھتے ہیں جس کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا، اور کبھی ایسا نام رکھتے ہیں جس کا معنی بڑا ہی خراب بنتا ہے، لیکن بس الگ سے ہونا چاہیے۔ بھائی کیوں الگ ہونا چاہیے؟ انبیاء کے نام پر، صحابہ کے نام پر، اہل بیت کے نام پر ہمارے بچوں کے نام ہوں تاکہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب ہونا۔ امام غزالی تصوف کے امام ہیں، علماء بیٹھے کبھی بیٹھ کے پوچھئے گا ان کا نام کیا تھا، ان کے والد ان کے دادا کا کیا نام تھا۔ سنو، امام غزالی کا نام محمد، ان کے والد کا نام محمد، ان کے دادا کا نام محمد، آپ کا نام لکھا اس طرح جاتا ہے محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی۔ ہم کہتے نہیں جناب یہ نام تو خاندان میں ایک ہو گیا، اب دوسرا نہیں چاہیے، ہیں؟ ایسا نہیں کیا کریں۔ برکتوں کے لیے نبی بیٹا جب بھی پیدا ہو، امیر اہل سنت کا بڑا پیارا انداز ہے، نام رکھتے ہیں محمد۔ اب پکارنے کے لیے کسی صحابی رسول، کسی اللہ کے ولی کے نام پر نام رکھیں تاکہ اس کی برکتیں نصیب ہوں۔ تو بہرحال لیکن یہ نام کیسے تھے؟ اللہ اکبر۔ حسن اور حسین روایتوں میں ملتا ہے یہ نام جنت سے جبریل امین لے کر آئے تھے، اور ان شہزادوں کے نام رکھنے سے پہلے یہ نام دنیا میں کسی اور کے نہیں تھے، گویا یہ مخفی رکھے گئے تھے۔ جب ان کے نام رکھے گئے تو اس کے بعد یہ نام پھر اب ان کی چاہت میں دنیا بھر کے لوگ رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سٹارٹنگ دیکھیں۔ ہمارے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کوئی بزرگ کان میں اذان دے دے اور ان کے زبان سے لگ کر کوئی خوراک، کوئی گٹی جو ہے وہ بچے کو کھلائی جائے۔ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، مگر امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ آپ کے کانوں میں سب سے پہلی آواز اگر کسی کی گئی ہے تو وہ رسول پاک کی آواز گئی ہے۔ اللہ کے حبیب نے سنایا کیا اپنے نواسے کو؟ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو، حبیب خدا کی آواز ہے اور حبیب خدا اللہ کا نام سنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک نے اذان دی ہے امام حسین کے کانوں میں، اور پھر جو سب سے پہلی خوراک امام حسین کے منہ میں گئی ہے، گٹی، نبی پاک کو کھجور چبا کر بھی دے دیتے۔ اللہ اکبر، براہ راست ڈائریکٹ
نبی پاک نے اپنی مبارک زبان امام حسین کے منہ میں دے دی ہے۔ پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو خاری کنویں میں جائے تو میٹھا کر دے، جو زخموں پر لگے تو زخم اچھا کر دے، لعاب دہن پر بات کریں تو گھنٹوں درکار ہیں۔ پہلی زندگی کی خوراک امام حسین کے شکم اقدس میں جا رہی ہے تو وہ نبی پاک کا لعاب دہن ہے۔ ارے جس برخوردار کی، جس بچے کی ابتدا یہ ہے، اس کی پرورش کا عالم یہ ہے کہ کبھی وہ نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کریں۔ سنو سنو، ایک بار میرے آقا کی ایک گود میں حضرت ابراہیم نبی پاک کے اپنے صاحبزادے موجود ہیں، دوسری گود میں امام حسین ہیں۔ جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی حضور دونوں میں سے ایک کو پسند کر لیجئے، ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ حضور نے کیا فیصلہ کیا؟ سنو، چوائس دی گئی نبی پاک کو۔ آقا کے قلب اقدس پر خیال گزرا کہ اگر ابراہیم دنیا سے جاتے ہیں تو مجھے رنج ہوگا، لیکن اگر حسین چلے گئے تو مجھے بھی رنج ہوگا، فاطمہ بھی تکلیف میں آئیں گی، مولا علی کو بھی تکلیف ہوگی۔ نبی پاک نے حضرت ابراہیم کی قربانی پسند کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد نبی پاک کے اپنے صاحبزادے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب امام حسین کو دیکھتے تو فرماتے، یہ میرا وہ بیٹا ہے جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ کمال دیکھیں، یہ وہ تھے۔ اب آپ کو اس واقعے کی شدت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کس کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک اور بڑی عجیب بات، امام حسین کی شہادت کی خبر جبریل امین نے نبی پاک کو دے دی تھی کہ حضور انہیں جوانی میں کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ مولا علی کو معلوم تھا، بی بی فاطمہ کو معلوم تھا، مگر کسی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہ کی کہ یا اللہ یہ امتحان ٹال دے، یہ مشکل ٹال دے، یہ پریشانی حسین پر نہ آئے۔ یا اللہ یہ میری آنکھوں کا تارا ہے، اس کو نہ دیکھیں تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں۔ کسی نے دعا نہیں کی۔ Each and everybody is ready for that particular exam۔ اس امتحان کے لیے سارا گھرانہ تیار تھا۔ کیا میسج ملتا ہے؟ علماء برسوں سے ہمیں کربلا کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ آج میں بھی آپ کو چاہوں تو پورا واقعہ کربلا سناؤں، جس کے لیے 2-3 گھنٹے کم از کم ملنے چاہیے، مگر ہم سب نے یہ واقعہ شاید کئی بار سنا ہے۔ میں آج آپ کے پاس جو آیا ہوں، کربلا کے اس واقعے سے میں نے اور آپ نے پیغام کیا لیا ہے، سیکھا کیا، تبدیلی کیا آئی۔ پہلا سبق لیجئے، امتحان کا معلوم تھا مگر تیاری تھی امتحان میں پیش ہونے کی۔ پیچھے نہ ہٹے، شکوے نہ کیے، شکایات نہ کی، کمپلین نہ کی، بلکہ کربلا کے میدان میں آنکھوں کے سامنے لاشیں گرتے رہے۔ کسی ایک اہل بیت کے فرد نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہا کہ مولا ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، ہم تو آل رسول ہیں، اے اللہ نبی پاک تو ہمیں یہ کہا کرتے اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے نہ کہا۔ اور آج ہم پر تھوڑی سی مشکل آ جائے، تھوڑی سی پریشانی، تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن، تھوڑا سا جاب میں پرابلم، تھوڑا ڈاکیومنٹس کا مسئلہ، تھوڑا فیملی ایشو ہے، تھوڑی طبیعت خراب، کیا کرتے ہیں؟ صبر یا شکوہ، کمپلین۔ کبھی کبھی تو ہم کسی سے بات کریں نا، بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے نہیں پوچھتے تو اچھا تھا یار۔ اتنی لمبی لائن ہوتی ہے شکووں کی، ارے جناب کیا بتائیں، طبیعت بھی خراب ہے، کاروبار بھی ڈاؤن ہے، گھر میں بھی بڑے مسائل ہیں، پریشان ہی پریشان ہوں۔ بندہ کہ یار اللہ نے اس کو کوئی نعمت نہیں دی، کوئی زبان پر شکر نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ پہلا میسج تو کربلا کا یہ لے کے جاؤ نا کہ زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ مشکل آئے گی، مجھے بتاؤ نا دنیا میں کون ہے جو آج کھڑا ہو کے کہہ دے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے؟ ہر بندے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں اور یہ زندگی کا حصہ ہے، اور اس پر صبر کیجئے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے، اپنے آپ کو رکھیے، کیونکہ اللہ کریم نے ہمیں نعمتیں زیادہ دی ہیں، کبھی کبھی مشکل آتی ہے، بس اس مشکل کے وقت کو نکال دو، انشاءاللہ تکلیف کے بعد ہمیشہ راحت ہے۔ شکوہ کرنے والوں کے لیے ایک بڑا زبردست میسج ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا، کہتا ہے یار حضور مجھے تو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا اس کو گاڑی بھی مل گئی، بنگلہ بھی مل گیا، پاسپورٹ بھی بن گیا، اس کا کاروبار بھی چمک گیا، میں تو پیچھے ہی رہ گیا۔ سنو، بزرگ کے پاس ایک شخص گیا، کہا حضور مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا اچھا کچھ نہیں دیا؟ اللہ نے کہا نہیں کچھ نہیں دیا۔ کہا اچھا ایسا کرو ایک ہاتھ دے دو، 10 لاکھ روپے لے لو۔
کہتا ہاتھ دے دوں گا تو پھر تو بغیر ہاتھ کے ہو جاؤں گا، زندگی کیسے گزاروں گا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو، ایک آنکھ دے دو 10 لاکھ لے لو۔ کہتا حضور اندھا ہو کے کیسے رہوں گا؟ اچھا ایک کان دے دو 10 لاکھ لے لو۔ کہتا بہرا ہو جاؤں گا حضرت، چہرہ ہی بگڑ جائے گا۔ اچھا ایک پیر دے دو 10 لاکھ لے لو۔ وہ گنواتے گئے، وہ منع کرتا گیا، آخر بزرگ کہتے ہیں کمال کے شخصوں لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی لے کے کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے۔ سوچئے نا، ہاتھ پیر آنکھیں زبان سب سلامت، پھر کہتے ہیں کچھ نہیں ہے۔ پوچھو نا اندھے سے، کیسے وہ بلائنڈ زندگی گزارتا ہے جس کے ہاتھ نہیں، پیر نہیں، زبان نہیں؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑ سے اچھا بنایا، تھوڑی سی تکلیف پر کمپلین۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ یہ مذہبی لوگوں کے لیے بھی میسج ہے، دین کا کام کرنے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا کوئی ناراض ہو جائے کہتے ہیں میں نے نہیں کرنا، میں نہیں مسجد کی خدمت کروں گا، بھائی کمیٹی کے لوگ بڑا مشکل کرتے ہیں، میں درس نہیں دوں گا، میں قافلے میں نہیں جاؤں گا، میں فلاں کام نہیں کروں گا، یار لوگ ساتھ نہیں دیتے، تھوڑی سی مشکل نیکی چھوڑ دی۔ ارے امام حسین نے تو جان قربان کر دی دین کے لیے، اور ہم تھوڑی سی مشکل کے لیے نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں، جاب چھوڑتے ہیں اس مشکل کے لیے، ادھر تو یورو مل رہے ہوتے ہیں نا، دین کے کام سے لوگ فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، کام میں مشکل آئے گی، جو بھی دین کا کام کرے گا اس کے لیے رکاوٹیں آتی ہیں، کربلا والوں کو یاد کرتے ہوئے لگے رہیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، اب امام حسین گئے کیوں کوفہ؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ آپ تو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں ہی آپ کی لائف گزری، اور بڑی شاہانہ سے مراد یہ کہ آپ لوگوں کی آنکھوں کا تارا، دلوں کا چین تھے، روضہ رسول سامنے اور نواسہ رسول مدینے میں، تو ہر شخص آپ کی تعظیم اور عزت کرتا تھا۔ مگر ہوا یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کے بعد یزید پلید نے اب تخت پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنا پیغام جاری کیا کہ میری بیعت کی جائے، میری اطاعت کی جائے۔ شام کے لوگوں نے تو اطاعت کر لی کافی لوگوں نے، مگر کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے کہ حضور ہم اس شریر کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، آپ کرم فرمائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مدینہ شریف میں بھی کئی صحابہ کرام موجود تھے، ان کو بھی پیغام بھیجا گیا کہ آپ بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور انہوں نے بھی بیعت نہیں کی۔ امام حسین اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے نا تو مہینے کے لاکھوں لاکھ روپے آپ کو وظیفہ دیا جاتا، آپ کو زبردست عزت دی جاتی، آپ کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا، بڑی بڑی آفرز کی گئیں، سارے صحابہ کو بھی کی گئیں، اور امام حسین کو خاص کی گئی۔ یزید بھی جانتا تھا کہ اگر امام حسین نے بیعت کر لی پھر تو ساری دنیا کر لے گی نا، نبی کے نواسے ہیں۔ لیکن امام حسین جانتے تھے کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے جتنے بھی غلط کام کرنے اس کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا، انڈوز ہو جائے گا کہ امام حسین نے اس کی بیعت کر لی، پھر ٹھیک ہے سارا کچھ۔ امام حسین نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، خود بھی بیعت نہیں کی، اور جو کوفہ سے کنٹینیو لیٹر آ رہے تھے وہ بھی آپ کے سامنے تھے۔ انہوں نے کہا حضور آپ آئیے، ہم آپ کا بھرپور استقبال کریں گے، عزت کے ساتھ آپ کو بٹھائیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، بڑے رنج میں نبی پاک کے روضے پر پورے قافلے نے حاضری دی، آنسو بہائے، نبی پاک سے گویا الوداع مانگی، اور وہاں سے مکے آ گئے۔ مکے شریف پہنچے تو بڑے بڑے صحابہ کرام امام حسین کے پاس آئے کہ حضور آپ نہ جائیں۔ اچھا یہ بھی صحابہ کو پتا تھا کہ امام حسین نے شہید ہونا ہے، تو اب یہ بھی خوف تھا صحابہ کے دل میں کہیں وہی واقعہ نہ ہو کہ امام حسین جائیں اور وہاں جا کے شہید نہ ہو جائیں۔ بڑی کوشش کی، امام حسین نے کہا چلو پھر اس کی بیچ کی راہ یہ نکالتے ہیں کہ پہلے کوئی نمائندہ بھیج دیتے ہیں جو وہاں کے حالات تو بتائے کہ جو لیٹر لکھا ویسے ہی حالات ہیں کہ نہیں۔ اب جب یہ مشورہ ہوا تو پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا جائے۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر کوفہ پہنچے، ادھر زبردست استقبال ہوا، 10-12 ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھوں ہاتھ بیعت کر لی، امام حسین کی بیعت پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ان کی نائبی کے طور پہ۔ جب انہوں نے حالات دیکھے کہ سب لوگ اتنی محبت کر رہے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا امام حسین کو کہ حضور تشریف لے آئیے، یہاں تو ٹھنڈی سڑک ہے، سب چیزیں بہتر ہیں، ایوری بڈی ویلکمنگ اس، یہاں بڑا پیار مل رہا ہے۔ یہ خط امام حسین کو ملا، اور اب یہاں
جیسے ہی پتہ چلا، یزید کو پتہ چلا کہ یہاں تو معاملہ الٹ ہو رہا ہے، تو اس نے ابن زیاد کو گورنر بنا دیا اور فوری طور پہ آرڈر جاری کیا کہ نعمان بن بشیر جو صحابی رسول ہیں ان کو معزول کیا جائے، کیونکہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کو سپورٹ کر رہے تھے، ساتھ دے رہے تھے۔ فوری طور پہ ابن زیاد پہنچا، حضرت نعمان بن بشیر کو اس نے سائڈ پہ کیا، اور اب اس نے ایسی خطرناک پلاننگ کی کہ جو ہزاروں لوگ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دے رہے تھے ان کے سرداروں کو گرفتار کر لیا، اور سب کو کہا کہ اپنی قوم کو کہو کہ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دیں ورنہ تمہیں بھی مار دوں گا، تمہاری جائیدادیں بھی ضبط ہو جائیں گی۔ مال کا لالچ، خوف، ڈر، ان سرداروں نے اپنی قوم کو بھی ڈرانا شروع کیا کہ ایسا نہ کرو ورنہ ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے غمزدہ حالت میں کوفہ کی جامع مسجد میں نماز ادا کی، ہزاروں لوگ تھے ساتھ، کم ہوتے 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 500 رہ گئے، 500 لوگوں کی نماز ہوئی، اور جب حضرت مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کے پیچھے دیکھا تو ایک بھی مقتدی نہیں تھا، سب بے وفائی کر کے چلے گئے، ہزاروں لوگ ساتھ تھے، مگر اب ابن زیاد کے اس ظلم و ستم اور خوف کی وجہ سے سب چلے گئے، اب اکیلے رہ گئے۔ پورے کوفہ میں کوئی گھر میں بٹھانے کو تیار نہ تھا، جن کو بڑی محبتوں سے بلایا گیا ان کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ دینے کو کوئی تیار نہ تھا۔ سب کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے اپنے گھر میں رکھا تو ابن زیاد کے جو کارندے ہیں وہ آ کر ہمیں بھی ماریں گے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کو اپنی فکر کم، امام حسین کی فکر زیادہ تھی۔ علماء بیٹھے ہیں، میرے نزدیک کربلا کے اس واقعے کا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ وہ جو خط لکھ چکے تھے ان کو فکر یہ تھی کہ خط میں نے لکھا ہے کہ حضور آ جائیں، اور یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں فیکس، ٹیلی فون، واٹس ایپ، انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ دوبارہ فون کر دیتے کہ حضور اب نہ آئیں، وہاں خط پہنچتا ہے، یہاں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے چھوٹے 2 بچوں کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے سر ان ظالموں نے کوفہ کے بازار میں گھمائے، یہاں یہ شہید ہوتے ہیں، اور 3 ذوالحجہ کا ہی یہ دن تھا، اور اسی دن حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ وہاں سے چلتے ہیں۔ دا سیم ڈے قربانی دیکھیں، مجھے بتاؤ نا 3 ذوالحجہ کو مکے میں کیا رونق ہوتی ہے، ساری دنیا کے لوگ حج کرنے وہاں جاتے ہیں، مگر امام عالی مقام ان مبارک دنوں میں اپنی فیملی کے ساتھ 82 لوگوں کے ساتھ، جن میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، مکہ چھوڑ کر کوفہ روانہ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے بہت عرض کیا، مگر آپ نے کہا کہ جن لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں، قیامت کے دن اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ ہم تو امام کو بلانا چاہتے تھے کہ وہ آئیں، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، امام حسین ہی نہیں آئے ہمارے پاس، آپ حجت تمام کرنا چاہتے تھے، مدینہ شریف چھوڑ کر روانہ ہو گئے، مکہ شریف چھوڑ کر بھی روانہ ہو گئے۔ سوچئے، کمفرٹ زون تھا نا، کمفرٹ زندگی کا ایک دور تھا، اس سے آپ ڈیفیکلٹ زون کی طرف گئے، مشکل حالات کی طرف گئے، کیونکہ دین کی خدمت کرنی تھی، نانا کے دین کے پرچم کو بلند کرنا تھا۔ آج ہم کہتے نہیں یار موسم ٹھیک نہیں ہے، نماز کے لیے کہاں جائیں گے، اپنے کمفرٹ زون سے کوئی ہم مشکل طرف آتے ہی نہیں ہے جو ہماری طبیعت پر، ہماری نفس پر گراں گزرے، اور ہم کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں، میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں۔ بتائیے نا کون سی چیز قربان کی ہے میں نے اور آپ نے؟ وقت ہم نہیں دیتے، مال ہم خرچ نہیں کرتے، ایفرٹ ہم نہیں کرتے، اور وہ پورے خاندان کو لے کر کوفہ کے لیے مکہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جب آپ تقریباً 3 محرم الحرام کو کربلا کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے آپ کو۔ حر اس زمانے میں تو یزید کے ساتھ تھا، حر نے آ کر آپ کو انٹرسیپٹ کیا، 1000 کا لشکر تھا۔ امام حسین نے کہا مجھے تو لیٹر لکھ کر بلایا گیا ہے، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو کہا نہیں، ہمیں تو یہ آرڈر ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جایا جائے۔ امام حسین نے کہا کہ میرے پاس تو خط ہے، میں تمہیں خط دکھا رہا ہوں، دیکھو مجھے لوگوں نے بلایا ہے۔ وہ کہتا حضور میں اور کچھ نہیں جانتا، آرڈر یہی ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے لے جانا ہے۔ حر کے دل میں اہل بیت کی محبت تو تھی، مگر ادھر والوں کا خوف بھی تھا۔ لیکن جب دیکھا گیا کہ حر جو ہے نماز ہوتی تھی تو امام حسین کی امامت میں ہی نماز پڑھتے تھے، لیکن بعد میں گھیرا بھی ڈال لیتے تھے۔ اب جب یہ معلومات ہوئی تو ابن سعد کو بھیجا گیا، بہرحال 22,000 کا لشکر آ گیا۔ دنیا نے ایسی کوئی جنگ نہ دیکھی ہوگی کہ 82 لوگ ہیں جو لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ہتھیار بھی نہیں ہیں، اور ان کے سامنے 22,000 کا لشکر۔ وہ سارے جانتے تھے
کیا جانتے تھے کہ ان کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، ان سے لڑنا آسان نہ ہوگا، انہیں گرفتار کرنا آسان نہ ہوگا، پیر کانپتے تھے، ہاتھ کانپتے تھے ان سے لڑنے کے لیے۔ بہرحال طویل واقعہ ہے کہ کیا کیا ظلم ہوا، نہر فرات سامنے تھا مگر پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت علی اصغر 6 ماہ کے ہیں، جب ان کے لیے پانی مانگنے کے لیے آگے جایا گیا تو ان کے گردن پر بھی تیر چلا دیا گیا۔ ایک ایک کر کے نبی پاک کے گلشن کے پھول شہید ہوتے گئے، اور آخر کار 10 محرم الحرام کو امام حسین ہیں، اور آپ نے کربلا کے اس میدان میں ایک تاریخی خطبہ دیا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آج بھی اس خطبے کو سنیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس خطبے کو سننے کے بعد بھی کوئی ظالم ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اس خطبے کو سننے کے بعد بھی نہ لرز جائے اور اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ دیا اس کے چند الفاظ ذرا سنیے گا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ امام نے ہر طرح سے حجت پوری کی، لوگوں کو سمجھانے کی وہاں بھی کوشش کی کہ نہ کرو ایسا ظلم۔ آپ الفاظ سنیں، آپ فرماتے ہیں خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم میرا شہر میں آنا نہیں چاہتے تو مجھے واپس جانے دو، میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، تمہارے در پہ آزار نہیں، تم کیوں میری جان لینے کے در پہ ہو؟ تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو، اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں، میں بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں، میں انہی بطول زہرا کا نور دیدہ ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے ہوئے عرش سے ندا کی جائے گی کہ اے اہل محشر اپنے سر جھکاؤ، اپنی آنکھیں بند کرو، خاتون جنت 70,000 حوروں کو رکاب سعادت میں لے کر گزرنے والی ہے۔ میں ان کا بیٹا ہوں، میں وہی ہوں جس کی محبت کو رسول پاک نے اپنی محبت فرمایا۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیث ہیں تم ان سے بے خبر نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ ایسا خطبہ، مگر لالچ انسان سے کیا کچھ کروا سکتی ہے۔ اس پورے واقعے سے جو سبق زبردست لینا ہے نا، بعض اوقات لوگ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار میں نمازی، حاجی، زکوٰۃ دینے والا، روزے رکھنے والا، بس بہت ہو گیا، الحمدللہ میں دین پر ہوں۔ یقیناً آپ اگر دین پر ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ایک بات سیکھنے والی ہے کہ اپنے آپ کو مطمئن نہ سمجھیں، اپنے آپ پر مطمئن نہ ہو جائیں۔ جب انسان پر اقتدار، مال اور ہوس کا نشہ آتا ہے، آپ بھی پاکستان سے خبریں آتی ہوں گی، سنتے ہوں گے، دنیا کے اور ملکوں سے بھی آتی ہیں، 4 سال، 5 سال، 6 سال کی بچوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں، یہ جب ہم سنتے ہیں تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ انسان نے کیا ہوگا، جانور نے کیا ہوگا، انسان تو ایسا کام نہیں کر سکتا۔ مگر پتہ یہ چلا، یہ کربلا کا واقعہ بتاتا ہے کہ جب لالچ، شیطان کے بار حاوی ہو جائیں تو انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کو عقل بھی قبول نہیں کرتی ہے۔ تو آج میں اور آپ بھی اللہ سے بس یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمیں نفس و شیطان کے واروں سے محفوظ رکھے، ہمیں دنیا کی لالچ اور مال کی لالچ اور اقتدار کی لالچ سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مال اور اقتدار کے نشے سے اور اس کی لالچ سے محفوظ فرمائے۔ آج امام حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، کربلا والوں کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، مگر آج مال ہی کی وجہ سے تو مسلمان شراب بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے نا۔ مسلمان بھی کہلاتا ہے اور خنزیر کا گوشت بھی بیچ رہا ہوتا ہے، مسلمان ہی کہلاتا ہے اور حرام روزی بھی کما رہا ہوتا ہے۔ یزید نے اور اس کے قافلے والوں نے مال کے لالچ میں تو یہ کیا تھا نا۔ مجھے بتاؤ، مال کی لالچ میں حرام کام کرنا حسینی طریقہ یا یزیدی طریقہ؟ اپنے آپ سے پوچھو نا۔ ایک طرف تو ہم کہیں کہ اہل بیت پر ہماری جانیں قربان، ہم سب کے گھروں میں عاشورے کے دن نیاز بھی پکتی ہے، اہل بیت کی منقبت بھی پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا صرف منقبت پڑھنا، کیا صرف اہل بیت کا نام لینا، ان کی نیاز پکانا ہی ان سے محبت ہے؟
یا حسینی طریقہ یہ ہے کہ اگر حرام سامنے آ جائے، اگر دل چاہے بھی کہ یہ پیسے میں لے لوں، یار بڑے زبردست پروفٹ، بڑا پیارا کام ہے، بڑی تیزی سے پیسے بنیں گے، اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ حسینی طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں یا یزیدی طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ارے ادھر لالچ کیا تھی، کسی کو کہا تھا تمہیں گورنری دیں گے، کسی کو کہا تھا اتنے پیسے دیں گے، جاؤ حسین اور ان کے اہل بیت کے سروں کو معاذ اللہ کاٹ کر لے آؤ یا انہیں گرفتار کر کے لے آؤ۔ یہ پیسے کی لالچ میں ظلم ہوا تھا، اور آج ہم مسلمان کہلانے والے بھی پیسے کی لالچ میں اللہ کی نافرمانی کریں، حرام کریں۔ مجھے بتائیں نا یہ کیسی اہل بیت کی محبت ہے۔ امام حسین کربلا کی اس دن، سنو میں آپ کو 1380 سال پہلے لے جانا چاہتا ہوں، کم و بیش 1380 years ago ایک اور شب عاشور تھی جب کربلا کا وہ میدان تھا، دو طرف خیمے لگے تھے، ایک 22,000 کے خیمے تھے، ایک 72 یا 82 لوگوں کے خیمے تھے۔ سو بتاؤ مجھے اس رات کیا ہوا تھا، وہ رات گزری کیسی تھی؟ کربلا والے اہل بیت اطہار کے خیموں میں وہ رات بھی تلاوت ہوئی تھی، وہ رات بھی دعائیں ہوئی تھی، وہ رات بھی سجدے ہوئے تھے۔ اور بتاؤ وہ 22,000 کے خیموں میں کیا ہوا تھا؟ اس رات وہاں ناچ گانے ہوئے تھے، رقص و سرور کی محفلیں سجائی گئیں، شراب کے جام لٹائے گئے، ادھر جناب اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑی تعداد میں ینگسٹر یہاں موجود ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ تمہاری راتیں، آج راتیں تمہاری یزیدی طریقے پر گزر رہی ہیں یا حسینی طریقے پر گزر رہی ہیں؟ ہماری راتیں فلموں کے ساتھ گزرتی ہیں، ہمارے لوگوں کی راتیں آج انٹرنیٹ پر گندے مناظر دیکھ کر گزرتی ہیں، آج معاذ اللہ دوستوں کے ساتھ شراب خانے میں گزرتی ہیں، آج ایسی جگہوں پر جا کر گزرتی ہیں جہاں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ بتاؤ نا شب عاشور یزیدی طریقہ کیا تھا؟ یہی تو کام انہوں نے کیے تھے۔ اور حسینی کیمپ میں، حسینی خیموں میں کیا تھا؟ تلاوت تھی، نمازیں تھیں، دعائیں تھیں۔ بتاؤ ہماری رات کیسے گزرتی ہے؟ عشاء بھی قضا ہوتی ہے، فجر بھی قضا ہوتی ہے، رات کلمہ پڑھتے پڑھتے نہیں، رات فلمیں دیکھتے دیکھتے ہم سوتے ہیں۔ بتاؤ نا یہ کیسی اہل بیت سے محبت ہے؟ مرنا نہیں، قیامت کے دن اہل بیت سے ملاقات نہیں کرنی۔ کیا جواب دو گے امام حسین کو؟ کیا جواب دو گے علی اصغر کو اور علی اکبر کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین؟ ارے ہم تو چاہتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں، لیکن اگر بروز قیامت انہوں نے پوچھ لیا کہ تم نے کیا کیا ہے میرے نانا کے دین کے لیے، ہم تو سر کٹا کر آ گئے، پرچم گرنے نہیں دیا، کمپرومائز نہیں کیا نا۔ ایک ہی تو کمپرومائز تھا، مان لیتے یزید کی ہیں، اور آج ہم روز کمپرومائز کرتے ہیں۔ کیا کریں جناب، ہالینڈ میں رہتے ہیں، کرنا پڑتا ہے، دوستوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ ارے جناب بچے کی شادی ہے، شادی میں سب کرنا پڑتا ہے۔ ہم کاروبار میں غلط نہیں کریں گے، دوسرے کرتے ہیں، اس لیے کرنا پڑتا ہے۔ ہر بات میں کمپرومائز، ہر بات میں دین بیچ دینا۔ بتاؤ نا یہ کیسی اہل بیت سے محبت ہے، یہ کیسی امام حسین کی غلامی ہے؟ ارے وہ سر کٹا گئے، سر نہ جھکایا، اور ہم تھوڑے یورو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں، تھوڑے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، سب کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے اہل بیت کو؟ آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی میں کئی شب عاشور آئی ہیں، آج کی شب عاشور زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ لے آئے۔ آج کی شب عاشور میری زندگی کو بدل دے کہ میں واقعی پنجتن کا غلام ہوں، میں نبی پاک کی آل کا غلام ہوں، ان کے قدموں پر میری جانیں قربان، مگر میں ان کے طریقے پر زندگی گزاروں گا۔ امام حسین کو جب شہید کیا جا رہا تھا، ذرا منظر تو سوچو، چاروں طرف خاندان والوں کی لاشیں ہیں، جوان علی اکبر بھی شہید ہیں، علی اصغر جیسے ننھے مہکتے پھول بھی شہید ہو چکے ہیں، مگر امام حسین کیا کہتے ہیں؟ مجھے تھوڑی دیر چاہیے۔ اور اس وقت کیا کیا؟ میرے امام نے اس تپتی ریت پر بھی سجدہ کیا، حالت سجدہ میں آپ کا سر کاٹا گیا۔ کیا میسج ملا کربلا کے دن؟ سنو نا، کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ امام حسین نے یہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ نانا کا نواسا تو تلواروں کے سائے میں بھی سجدہ کرے۔ اے نانا کا کلمے پڑھنے والوں امتیوں، تمہاری فرض نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہیں، دوپہر ظہر میں جاب پہ بیزی ہوتا ہوں، عصر میں ٹریفک میں پھنس جاتا ہوں، مغرب اور عشاء میں تھک جاتا ہوں۔ جی بہانہ چلے گا؟ جس کی فجر جاتی ہے، میرا اس سے سوال ہے، تمہاری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، 7 بجے جاب پہ کیسے پہنچ جاتے ہو؟ کوئی آفس میٹنگ ہو تو ٹائم کیسے مل جاتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی یہ کہے یار صبح 6 بجے فلائٹ تھی، آنکھ نہیں کھلی؟ 6 بجے فلائٹ ہو، 3 بجے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، 4 آدمیوں کو بول کے سوتے بھائی اٹھا دینا کہیں فلائٹ نہ نکل جائے۔ کبھی نماز کی فکر کی اتنی؟
کربلا کا وہ سجدہ بتاتا ہے کہ سجدے کی اہمیت کیا ہے۔ خدا را میٹھے اسلامی بھائیو، آج یہ پیغام لو نا، آؤ پکی سچی نیت کرو کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے۔ آج نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ پھر آئیے، امام حسین کا ان ظالموں نے سر اقدس تن سے جدا کیا، ظلم تو دیکھو، آپ کے سر کو نیزے پر پھرایا گیا، مگر میرے امام کا سر تھا نا، یہ وہ سر اقدس تھا جو نبی چوما کرتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے لبوں کو میرے آقا نے چوما، سنو کیا ہوا، امام حسین کے سر اقدس سے نیزے پر ہے مگر تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ یہ امام حسین کی کرامت ہے کہ آپ کے سر سے جو نیزے پر ہے، جسم سے جڑا ہوا نہیں، تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ اے پنجتن کے غلاموں سنو، امام حسین تو نیزے پر تلاوت کریں ہیں اور ہمیں قرآن پڑھنا ہی نہ ہے، پورا سال قرآن نہ کھولیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیے واٹس ایپ کب آن لائن ہوا تھا، تو آپ کہیں گے ابھی آپ کے بیان کے دوران بھی آن لائن کیا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ اچھا بھائی فیس بک کب کیا تھا، تو وہ 1 گھنٹہ پہلے آن لائن ہوا تھا۔ فلاں سافٹ ویئر تو 2 گھنٹے پہلے، فلاں تو 4 گھنٹے پہلے۔ قرآن کب آن لائن کیا تھا؟ وہ رمضان میں آن لائن کیا تھا۔ اب کب ارادہ ہے؟ اگلے رمضان میں موقع ملے گا تو قرآن کھولیں گے۔ سارے سافٹ ویئر روز کئی بار آن لائن، قرآن آف لائن۔ اور آپ کو پتہ ہے جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا، سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، قرآن قبر میں بھی آن لائن رہے گا۔ تو اس کو تھامو نا جو قبر میں کام آئے گا۔ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آؤ یہ پیغام لو کربلا کے اس میدان سے، the message of کربلا for all of you، کہ انشاءاللہ ہم روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے۔ یہ ہے حسینی طریقہ نا، یہ ہے اہل بیت سے محبت کا انداز۔ یقیناً نیاز منانا، یاد منانا، جلسے کرنا، مرکبت پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، مگر مزہ یہ ہے کہ اس بار کوئی کہے یار تم تو بڑے چینج ہو گئے ہو، 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، روز قرآن پڑھ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، وہ حرام روزی بھی چھوڑ دی تم نے، تو آپ کہیں کہ بس اہل بیت کی محبت دل میں ایسی گھر کر گئی ہے کہ یہ عاشورہ آیا میری زندگی کو بدل کے چلا گیا۔ یہ زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بناؤ آج۔ اللہ سے دعا ہے جو صحیح باتیں ہوئیں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں ہوئیں اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر اپنا بیان ختم کروں گا اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا تو ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ 2 حدیثیں ہیں، یاد رکھیے 2 طرح کے لوگ اس دنیا میں مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ صحابہ کی بات تو کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے۔ کچھ اہل بیت سے بہت پیار کرتے ہیں مگر صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ الحمدللہ عقیدہ عطا کیا ہے اہل سنت و جماعت کو، الحمدللہ ہم صحابہ سے بھی بے انتہا پیار کرتے ہیں، اہل بیت پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ اب یہ کیوں ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ سٹارز، ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کا مضمون ہے کہ میری آل جو ہے وہ امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ صحابہ کیا ہیں؟ ستارے۔ آل کیا ہے؟ نبی پاک کی کشتی۔ سیدی اعلیٰ حضرت کمال کی فراست اور دانائی رکھتے ہیں، آپ نے ایک ہی شعر میں ہمارا عقیدہ بھی بیان کر دیا اور ہمیں زبردست خوشخبری بھی سنا دی۔ دیکھیں پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اگر سمندر پار کرنا ہے اچھی کشتی چاہیے اور ستارے چاہیے جو راستہ بتائیں، کیونکہ اب تو کمپاس وغیرہ آ گئے، پہلے تو ستارے سے لوگ راستہ ڈھونڈتے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے گا ان دونوں حدیثوں کو کیسے موتیوں کی طرح پرویا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہمارے تارے صحابہ، ہماری کشتی جو ہے وہ نبی پاک کی آل ہے۔ انشاءاللہ اہل سنت والوں کا بیڑا، اللہ پاک ہم سب کو ان کی غلامی پر جینا اور انہی کی غلامی پر مرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اعمال کی اصلاح
سے